نماز کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں آدمی پڑھ سکتا ہے، اور ایک مشہور دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا پڑھنا نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد مسنون ہے، لیکن یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد اس دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اس دعا کے ساتھ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ حسن فتاوی میں اس کو بدعت کہا ہے کہ نماز کے بعد اس دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا کیا ہے، بدعت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ نے فتاوی فریدیہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے تو اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مطلقاً دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا تو مسنون ہے، سنت ہے، بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے مطلقاً دعا کے ساتھ، یعنی اس نماز کے بعد اللہم انت السلام جو دعائیں اس کے ساتھ اگرچہ ثابت نہیں ہے، لیکن ویسے مطلقاً دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے۔ لہٰذا یہاں پر آدمی اس نیت سے ہاتھ اٹھائے کہ دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا کیا ہے، مسنون ہے، لہٰذا آدمی اٹھائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی مفتی فرید صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو بدعت کہتا ہے، یہ اس کی کم فہمی ہے یا اس کی بد فہمی ہے، لہٰذا اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس میں لوگوں کے لیے اختیار ہے، آدمی ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے، اگر نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو وہ نہ اٹھائے، ورنہ مطلقاً یہ دعا پڑھنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام سنت ہے، مسنون ہے ہر نماز کے بعد۔ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر پڑھنا اور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، اور اس طرح درود شریف پڑھنا، جو بھی درود ہو آدمی پڑھ سکتا ہے، اور درود ابراہیمی کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو ہم نماز میں 2 درود شریف پڑھتے ہیں، یہ اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ سب سے افضل ترین درود ہے، لہٰذا اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کا پڑھنا یا اور جو بھی درود ہو آدمی پڑھ سکتا ہے، مسنون ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی درود کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ اگر کوئی آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے ذریعے سے اس کے 10 خطائیں معاف ہوتی ہے۔ ورفعت له 10 درجات، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے۔ آدمی درود شریف بھی ہر نماز کے بعد پڑھے، خیر کی بات ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آدمی ضرور ان چیزوں کو پڑھے، ان مسنون دعاؤں کو پڑھے، لیکن اگر آدمی کے ساتھ ٹائم ہو تو آدمی پڑھے، اور اگر ٹائم نہیں اس کے لیے ٹائم نکالے، کیونکہ اور امت تو نہیں آ سکتی کہ وہ ان مسنون اعمال پر عمل کرے، بلکہ ہم ہی آخری امت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری بات تو کوئی بھی امت آنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو کون ہے جو اس پر عمل کرے گا؟ لہٰذا ان کو پڑھنا چاہیے، مسنون ہے، ثواب ہے ان چیزوں کا۔ اور اس کے علاوہ کل جو 4 صورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، قل هو اللہ، اور اس طرح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان چاروں قل، جس کو قل کا نام دیا گیا ہے ان 4 صورتوں کو، تو ان کا پڑھنا بھی ہر نماز کے بعد مسنون ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان کو بھی پڑھے۔ اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہوتے ہیں،
اگر کوئی آدمی ان کا معمول بنائے تو وہ خود اپنی زندگی میں یعنی ان کے اثرات وہ سمجھے گا، وہ خود بخود محسوس کرے گا کہ یعنی اس کی وجہ سے میری زندگی میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی خیر کے اعمال ہے، تو ہر نماز کے بعد ان کا پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اور بھی بعض دعائیں حدیث میں ثابت ہیں کہ آدمی ان کو پڑھے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آیت الکرسی کا ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے مابین صرف موت حائل ہے، بس جیسے ہی وہ مر جائے وہ فوراً جنت میں جائے گا۔ کتنی ہی قیمتی بات ہے، صرف آدمی ہر نماز کے بعد چند آیات ہے آیت الکرسی کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض العلی العظیم۔ بہت ہی مختصر آیات ہیں، لہذا ان کو پڑھنے سے کتنی ہی یعنی آدمی کو کتنا اجر ملتا ہے کہ صرف اس کے اور جنت کے مابین موت حائل ہے، جیسے ہی وہ مر جائے وہ فوراً جنت میں جائے گا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ یہ تو ضرور پڑھا کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مسنون دعائیں ہیں، حدیث میں ذکر ہے، یہ چند دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر کوئی ان پر عمل کرے تو یہ ان کے لیے بہت ہی خیر کی بات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔